الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے عصبیت۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شرک، کفر، بدعت کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن عصبیت کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، کیونکہ اس پر بہت ہی کم لوگ بولتے ہیں۔ اس پر بولنے کے لیے ہمت بھی چاہیے۔ ہمت اس لیے چاہیے کیونکہ جو انسان بول رہا ہے زیادہ امکان ہے کہ وہ خود بھی اس بیماری میں ملوث ہو۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ شرک، کفر، بدعت کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر کئی ساری وعیدیں بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو تو فرشتے منع کر دیں گے، اور فرشتے ان کو بتائیں گے کہ اے نبی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اس دین میں آپ کے جانے کے بعد نئے نئے کام یعنی کہ بدعات شروع کر دیے تھے۔ یہ ہم کو پتہ ہے، حالانکہ عصبیت بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور اس پر کئی ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عصبیت ہوتی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصبیت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عصبیت یہ جو لفظ نکلا ہے نا، یہ عصبہ سے نکلا ہے۔ عصبہ اس کا مطلب ہوتا ہے اندھے بن جانا یا پاگل بن جانا۔ تو اصل میں اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو عصبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے، کسی اور چیز کی اندھا دھند پیروی کرنا، جس کا اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی مہتم نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے اس کا اسلام میں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ قبیلے بناتے تھے، اور جب ایک قبیلے کی لڑائی، ایک قبیلے کا بندہ کسی دوسرے قبیلے والے سے لڑ لیتا تھا نا، تو پھر ان دونوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ غلطی کس کی ہے۔ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کی طرف بولتا تھا کہ بھئی ہمارے قبیلے والے بندے کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، سامنے والے کی غلطی ہے۔ اور سامنے والا کیا کہتا کہ ہمارے والے بندے کی غلطی نہیں ہو سکتی، جو بھی غلطی ہے وہ دوسرے قبیلے کے بندے کی غلطی ہے۔ بس اسی کو عصبیت کہتی ہیں، یہیں سے عصبیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ عصبیت بالکل حرام ہے۔ عصبیت کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ٹریبلزم، قبیلہ، ہندی میں بولے تو قبیلہ پنتھی، اس کو آپ فرقہ پرستی بھی بول سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی فرقہ اسلام سے ہٹ کر، اسلام کی بنیادوں سے ہٹ کر بنایا جاتا ہے نا، وہ عصبیت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اور یہ شیعہ، مرجیہ، خارجیہ، جہمیہ، قدریہ، یہ جتنے بھی فرقے بہت سارے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ تمام کے تمام عصبیت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عصبیت کی وجہ سے غصہ ہوتے ہیں، عصبیت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، عصبیت کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، عصبیت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہماری یہ غلطی ہے ہی نہیں، غلطی تو سامنے والے کی ہے۔ اور تو اور دو قدم آگے بڑھ کر یہ لوگ اپنے فرقے، اپنے گروپ، اس کو بچانے کے لیے اسلام میں ہی اسلام میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح حدیث ان کے گروپ، ان کے فرقے سے ٹکرا رہی ہوگی تو یہ کریں گے کیا، یہ پوری کوشش کریں گے اس صحیح حدیث کو ضعیف بنانے کی کوشش، ضعیف یا موضوع اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، خود تو بدلتے نہیں ہیں، اسلام کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں عصبیت ہے۔ اور یاد رکھیے، اس پر اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، جو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صحیح حدیث کی روشنی میں اور منہج سلف کی روشنی میں۔
کیونکہ ہمارا جو اصول ہے وہ منہج سلف سے ہی ہے. منہج سلف کے بنا ہماری کوئی آڈیو اور کوئی عمل یہ ادھورا سا ہی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ان کا صحیح طریقہ کیا تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ صحابہ نے سب سے بہتر جانا، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور تابعین سے تابعین نے سیکھا. تو ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. ہمارا راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل صاف ہے. اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جس کے بارے میں آپ کو کلیریفیکیشن نہ دیا جائے. آپ کو ہر چیز A to Z ہر چیز بالکل کلیئر نظر آئے گی. اگر آپ کوئی بات پوچھو گے تو اس کا A to Z جواب دیا جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ گھما پھرا کر یا میں کسی امام کی طرف، ہاں میں ایسا کیوں کرتا ہوں، میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے جو استاد تھے نا وہ کرتے تھے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ اسلام میرے استاد کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے رسول کا دین ہے. اس پر کیسے چلنا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. اور اللہ کے رسول کو سب سے بہتر صحابہ نے فالو کیا، تو ہم ان سے دین لیتے ہیں، سلف سے دین لیتے ہیں. تمہارے استاد اپنے پاس رکھو تم، اور میں اپنے استاد کو اپنے پاس رکھتا ہوں. جو اگر دین لینا ہے، ہمیں اسلام چاہیے، جنت کی طلب لگانی ہے، خود کو جنت پانی ہے، تو پھر طریقہ وہی ہوگا جو صحیح ہے، غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ آج گھر میں کوئی بھی ہے نہیں، پورے گھر میں صرف میں ہی اکیلا ہوں، اور سب لوگ بارات میں گئے ہیں. آج میرے بڑے بھائی کی کزن بردر کی شادی ہے. سب لوگ مجھ سے بھی بول رہے تھے بارات میں چل، میں نے منع کر دی. سب لوگ بول رہے تھے اگر تو نہیں جائے گا تو تیری بارات میں بھی کوئی نہیں آئے گا. میں نے بولا کہ میں کسی کو بلاؤں گا ہی نہیں، تو آنا تو چھوڑ دو، اس کو تو بھول جاؤ کہ کوئی آئے گا، میں بلاؤں گا ہی نہیں کسی کو. تو آج میں سکون سے ریکارڈنگ کر سکتا ہوں. 3-4 دن سے اتنے مہمان آئے ہیں نا گھر میں کہ ریکارڈنگ ہو ہی نہیں پا رہی تھی بالکل. لیکن آج الحمدللہ پورے گھر میں صرف میں ہوں اور سکون ہے، شانتی ہے. تو ٹربلزم پر حدیثیں دیکھ لیتے ہیں پہلے. عصبیت پر. عصبیت آپ لوگ سمجھ گئے ابھی کہ عصبیت کہتے ہیں قبیلہ پنتھی کو، انگلش میں ٹربلزم، یعنی کہ وہ چیز جس کی اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کو امپورٹنٹ بنا لینا، یہ عصبیت کہلاتا ہے، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے. اس کی حدیث یہ ہیں کہ اٹ واز نوریٹڈ دیٹ، ہندی میں بولتا ہوں میں کیونکہ یہ ہندی والا چینل ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان ٹربلزم کی وجہ سے غصہ ہوا، جو کوئی بھی انسان ٹربلزم کی وجہ سے یعنی کہ عصبیت کی وجہ سے غصہ ہوا، اس کی وجہ سے لڑا، ایک ایسی لڑائی لڑا جس کا جو مقصد ہے وہ اسلامی مقصد نہ ہو، یا جس کا مقصد کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، اور وہ شخص جو کہ عصبیت کو بڑھاوا دے اس کی وجہ سے غصہ ہو، تو وہ شخص ایسا ہے کہ جو جب وہ مرے گا نا تو وہ جہالت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک ایسے اندھے جھنڈے تلے، یعنی کہ مورکھتا، پاگل کے جھنڈے، ایک ایسا جھنڈا جس کا مقصد، جس کی لڑائی کا مقصد واضح نہ ہو، اسلامک مقصد نہ ہو اس کا، تو ایسے جھنڈے تلے جو کوئی لڑے گا تو وہ عصبیت میں آتا ہے، وہ عصبیت کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ عصبیت کی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، تو اس کی جو موت ہوگی وہ جہالت میں موت ہوگی اس کی. یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کو بھی میں بیان کرنا بہتر سمجھتا ہوں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی عصبیت میں آتا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو، یعنی کہ جہاں وہ رہتا ہے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرے، کیا یہ عصبیت میں آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عصبیت میں نہیں آتا.
عصبیت میں تو یہ آتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کی مدد کرو حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ لوگ غلط ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. یہ مفہوم ہے حدیث کا. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کو دارالسلام والوں نے ضعیف کہا ہے. تو یہاں پر ہم نے کچھ حدیثوں کا مطالعہ بھی کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں پریزنٹ ٹائم میں یہ عصبیت کہاں کہاں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ ایسی شاید ہی کوئی جگہ ہو، یا میں کہوں کہ ایسی دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں عصبیت نہ ہو. شاید الا ماشاء اللہ اگر کوئی جگہ ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے کہ عرب میں، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عرب میں تو اس قدر کی، اس حد کی، اس درجے کی عصبیت ہے کہ جیسی عصبیت شاید کہیں اور پائی ہی نہیں جاتی. اول درجے کے عصبی لوگ ہیں عرب والے، اول درجے کے. کیا آپ کو نہیں پتہ؟ یہاں سے جو لوگ کام کرنے عرب جاتے ہیں، عرب ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ غلاموں جیسا اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر یہی حال بتاتے ہیں. جن لوگوں سے میں ملتا ہوں، جن لوگوں کو جانتا ہوں نا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں بڑا بھید بھاؤ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، بہت برا برتاؤ کیا جاتا ہے، جیسے وہ غلام ہوں یا جانور ہوں. بھائی وہ بھیک مانگ کر نہیں کھا رہے، وہ وہاں گئے ہیں محنت کرنے، اور محنت کرنے کے بدلے میں تم ان کو پیسہ دے رہے ہو، فری میں نہیں دے رہے ہو. وہ بھی انسان ہے، تم کو ان کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو پورا کا پورا یہ جو عرب ورلڈ ہے نا، یہ نہ صرف فحاشی، بے حیائی اور عیانیت، بلکہ عصبیت میں مبتلا ہے. اور عصبیت، یہ فحاشی اور بے حیائی تو ابھی آئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ختم ہو گئی تھی، لیکن عصبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تھی. اور جب اسلام نافذ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عرب کے کچھ حصے میں نافذ کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر بھی کچھ صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے منہ سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جایا کرتے تھے جو عصبیت کو مینشن کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ تم اسلام تو لے آئے ہو، لیکن تمہارے اندر ابھی بھی پری اسلامک پیریڈ والی جہالت باقی ہے. جیسے کوئی اپنے باپ دادا کی طرف سے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے قبیلے کی طرف سے لڑ رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ غلطی اس کے باپ دادا کی ہے یا غلطی اس کے قبیلے کی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشی تھے اور دیکھنے میں بہت سیاہ تھے، یعنی کہ کالے. تو کسی نے ان کو برا بولا کہ تو بہت کالا ہے، یا تو بہت حبشی غلام ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ بولے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان شخص کو ڈانٹا جنہوں نے ایسے الفاظ بولے. یہ الفاظ بولنا کہ تو حبشی ہے، تو کالا ہے، یہ عصبیت ہے. یہ آڈیو لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے بولتے ہیں اکرم بھائی تم آڈیو کو لمبی مت کیا کرو. میں سوچتا ہوں لمبی نہ کروں تو اور کیا کروں. کتنا کچھ بتانا پڑتا ہے، کتنا کچھ سمجھانا پڑتا ہے. اگر نہیں سمجھاؤ گے تو کلیریفیکیشن نہیں ہو پائے گا، لوگوں کے من میں سوالات رہ جائیں گے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ اسلام کو سرل سے سرل طریقے سے سمجھانا ہے. تو اگر ہم سرل طریقے سے سمجھائیں گے تو آڈیو کا لمبا ہونا واضح ہے، یہ نارمل ہے کہ آڈیو لمبی ہوگی. تو میں یہی بتا رہا تھا. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ریسزم. اس کو انگلش میں ریسزم بولتے ہیں، یعنی کہ رنگ بھید نیتی. اسلام اس کے بالکل خلاف ہے. اسلام میں گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، بہت فیمس حدیث ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی فضیلت نہیں. عرب کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ فضیلت صرف ایک اعتبار سے ہے، وہ ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر. اس اعتبار سے فضیلت ہے. جو کوئی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ افضل ہے. اس انسان سے
اس شخص سے جو کہ کم ڈرنے والا ہے.